السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف حدیثوں کی کتابوں سے مختلف حدیثوں کے ٹاپک پہ۔ تو انشاءاللہ امام ابو خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد بن جبیر بن طلعم اپنے والد جناب جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں دو طویل ترین صورتوں میں سے ایک طویل ترین صورت پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، جناب مروان بن احکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مغرب کی نماز میں کسارے مفصل چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں دو بہت لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا دو طویل ترین صورتوں میں سے ایک طویل ترین صورت کون سی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ سورہ اعراف ہے۔ جناب ابن جریج کہتے ہیں میں نے ابن ابی ملیکہ سے پوچھا وہ طویل ترین صورتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی رائے سے جواب دیا سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے مدینہ منورہ کے فلاں امیر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں تو میں نے بھی اس امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ اس طرح نماز پڑھتے کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں طویل قرات کرتے اور آخری دو رکعت میں کم قرات کرتے، اور عصر کی نماز مختصر پڑھاتے۔ وہ نماز مغرب کی پہلی دو رکعت میں قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں پڑھتے اور عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اوسط المفصل درمیانی صورتیں پڑھتے اور صبح کی نماز میں طوال المفصل لمبی صورتیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جناب عمر بن دینار ابو زبیر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر واپس جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تاخیر سے پڑھائی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کے انہیں نماز کی امامت کروائی تو سورہ بقرہ پڑھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے جب آپ کو سورہ بقرہ پڑھتے دیکھا تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں الگ ہو کے اکیلے نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے اس سے کہا کیا تم منافق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس واقعے کی آپ کو خبر دوں گا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر واپس جا کے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ کل رات آپ نے نماز دیر سے پڑھائی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آئے اور ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے پیچھے ہٹ کے اکیلے نماز پڑھی اور بے شک ہم ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں اس لیے رات کو طویل قیام نہیں کر سکتے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تو فتنے باز ہے؟ سورہ واللیل اذا یغشا اور سبح بسم ربک الاعلی اور سماء ذات البروج پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت قرات کسی کی نہیں سنی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دوران حج بیمار ہو گئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری میں سوار ہو کے طواف کر لو۔ آپ فرماتی ہیں لہٰذا میں نے اونٹ پہ سوار ہو کے طواف کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے عشاء کی نماز میں سورہ والطور و کتاب المستور پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے، عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ فرماتے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز پڑھی تو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی مختصر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ایک اور حدیث ہے، جناب زیاد بن علاقہ اپنے چچا حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ کو والنخل باسقات پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 100 سے 60 آیات یا 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیت کے درمیان تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں جیسی نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ مختصر اور ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ آپ نماز فجر میں سورہ واقعہ اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک کے دن نماز فجر میں سورہ علم تنزیل اور سورہ حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک کے دن صبح کی نماز میں سورہ علم تنزیل اور سورہ حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔
ایک اور سند ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کی صبح کی نماز میں سورہ علم تنزیل اور حل اتاک علی الانسان پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نقیل تھامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ان کے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چلا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سوار ہونا بڑی بے ادبی خیال کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ لہٰذا میں ڈر گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے اور میں کچھ دیر کے لیے اس پہ سوار ہو گیا، پھر میں اتر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پیارے عقبہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جنہیں لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھا دیں، تو آپ نے مجھے وہ دو صورتیں پڑھائیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر نماز کھڑی کی گئی، آپ نے نماز پڑھائی اور یہی دو صورتیں پڑھیں۔ پھر آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، پیارے عقبہ تم نے ان دونوں صورتوں کے مقام و مرتبہ کو کیسے پایا؟ ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت اور اٹھتے وقت پڑھا کرو۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ جب بھی تم سونے لگو یا بیدار ہونے لگو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامے چلا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی ہوئی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ میں نے عرض کی، ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پڑاؤ ڈالا تو آپ نے صبح کی نماز میں یہی دو صورتیں تلاوت کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ ان صورتوں کی عظمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔